بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہون شریف میں ایک بستی الٹی ہے جس کے آثار آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہاں کے لوگ اس کو الٹی بستی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور وہاں پر لوگ اس کو جا کر دیکھتے ہیں۔ اس کا کیا واقعہ ہے آئیے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہجرت کر کے سہون شریف تشریف لائے۔ یہاں آپ کے آنے سے پہلے ایک راجہ رہا کرتا تھا جسے جیسر جی یعنی چوپٹ راجہ کی حکمرانی اس کو کہا جاتا تھا۔ چوپٹ راجہ کی اپنی رعایا پر ظالم اتنے ظلم کرتا تھا کہ جو بیان سے باہر ہیں، اسی لیے مشہور ہو گیا تھا اندھیر نگری چوپٹ راج۔ چوپٹ راجہ کا قلعہ ایک مضبوط تاریخی قلعہ تھا جس کا ذکر برطانوی فوج کے لیفٹیننٹ ولیم ایڈورڈز نے اپنی کتاب میں بھی اس کو ذکر کیا۔ اس قلعے کا ذکر معروف اور تاریخ میں سندھی تاریخ کے اندر اس کا ذکر مل جاتا ہے۔ یہ تاریخی قلعہ اسی راجہ کا تھا، چوپٹ راجہ کا یہ قلعہ تھا جو کہ لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ درویش جسے سکندر بودلہ سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک رات اس درویش بندے نے غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو مٹا دے گا۔ تو یہ درویش بودلہ نے اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کر دیے کہ ظالم بادشاہ سے نجات دلانے والا میرا مرشد آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے۔ جب یہ نعرے ظالم راجہ تک پہنچے تو اس نے درویش کو قید کروا دیا، لیکن یہ قید بھی درویش کے نعروں کو بند نہ کر سکی۔ کہتے ہیں بہت عرصے تک بودلہ بہار اس ظالم کی قید میں رہے اور ظالم بادشاہ نے درویش پر بے انتہا ظلم ڈھائے مگر درویش کی زبان بند نہ کروا سکا۔ بس وہ درویش ایک ہی جملہ کہتا تھا، میرا مرشد آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے۔ ادھر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ازبکستان سے وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں میں روحانی فیض بانٹنے کے بعد جب آپ سیوستان یعنی ہندوستان تشریف لائے تو وہاں شراب و شباب کی محافل عروج پر تھی، فحاشی عروج پر تھی۔ آپ کے وہاں آنے پر وہ محافل خود بخود بند ہونا شروع ہو گئیں اور فحاشی کے اڈے جو ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئے۔ تو جو لوگ تھے جو اس فحاشی کو پھیلاتے تھے انہوں نے چوپٹ راجہ کو شکایت کی کہ اس طرح ہمارے جو ہے وہ اڈے بند ہو رہے ہیں، لہٰذا کمائی کم ہوتی جا رہی ہے اس فلاں درویش کی وجہ سے۔ تو چوپٹ راجہ خود عیاش تھا، اس لیے اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ درویش اور اس کے مریدوں کو اس ریاست سے باہر نکال دیں، اس علاقے سے باہر جانے کا کہیں۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے۔ سپاہی جب آپ کے خیمے میں داخل ہونے لگے، لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے خیمے میں داخل ہونے لگے تو وہ داخل نہ ہو سکے۔ اپنی طاقت کا استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ سپاہی خیمے کے اندر نہ جا سکے۔ جب وہ واپس آئے اور راجہ کو یہ بات بتائی تو راجہ کو اور غصہ آیا اور پھر اس کو ایک جو ہے وہ سازش اس کے ذہن میں آئی کہ اس درویش کو پیسے دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، سونا جواہرات دیتے ہیں، یہ خود ہی یہاں سے چلا جائے۔ ساتھ میں خط بھی لکھ دیا۔ جب وہ سونے جواہرات لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے تو آپ نے وہ جواہرات پکڑ کر آگ میں ڈال دیے اور ان کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جب آپ اس نوکر نے راجہ چوپٹ کو یہ بات بتائی کہ اس قلندر نے جواہرات سونے کے زیورات جو ہے وہ آگ میں پھینک دیے ہیں، اب جو ہے سکندر کو اور غصہ آیا اور اس نے اپنے جو ہے وہ جادوگروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس قلندر کو، اس بابے کو یہاں اس بستی سے نکالنے کی کوئی ترکیب کرو۔ تو جادوگروں نے اپنے جادو چلانے کی کوشش کی لیکن ان کے جادو بھی ناکام ہوتے رہے اور کالے جادو کرنے والوں نے کہا کہ یہ کوئی بزرگ جو ہے بڑا طاقتور لگتا ہے، اس پر ہمارے جادو کام نہیں کر رہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ اس کو کوئی حرام کھانا، حرام گوشت کھلانے کی ترکیب کرو۔ تو
حرام جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کا کھانا تیار کر کے، گوشت تیار کر کے بڑے عاجزی کے ساتھ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ جب وہ کھانا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، آپ نے دیکھا تو سمجھ گئے اور جلال میں آ گئے کہ اب ان لوگوں نے مجھے حرام کھلانا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے وہ کھانے کا تھال لیا اور اس کو الٹ دیا۔ اللہ کا نظام ایسا تھا، اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ مرد قلندر کا ادھر کھانے کا تھال الٹنا تھا، ادھر راجا کی بستی جو ہے وہ ہوا میں بلند ہو کر اس کو بھی الٹ دیا گیا، اور وہ بستی کے آثار آج بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بستی کے تباہ ہونے کے آثار ملتے ہیں، اور الٹی بستی کے نام سے اس بستی کو جانا جاتا ہے۔ یہ ہے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی طاقت۔ یہ ہیں اللہ والے جو کفر و شرک اور حرام کاریوں کو، فحاشی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور حرام کاموں کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ہیں حقیقی اللہ والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اللہ والوں کی صحبت سے فیض یاب فرمائے، اور اللہ والوں کے ان فیض سے ہمیں بھی فیض یاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی جرت اور بہادری عطا فرمائے۔ لال شہباز قلندر کے عرس پر آج بھی پوری دنیا سے، پورے پاکستان سے، کونے کونے سے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ کے احکامات پر عمل کیا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا۔ آج ان کے چرچے جو ہے رہتی دنیا تک یہ جاری و ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کا سایہ مزید بلند فرمائے، ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حرام کاموں سے، حرام گوشت سے، حرام محفلوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔